بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس واقعے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے اس کا لمحہ بہ لمحہ اچھی طرح ذہن نشین ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ اس زمانے کے ہر سحر اور جادوئی فن کو اچھی طرح جانتے تھے، مگر میرے بابا اس علوم میں بہت مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے بہت سی چڑیلوں اور کافر جنوں کو نوری علم کے ذریعے جلایا تھا۔ وہ اس علم میں کیسے داخل ہوئے میں آپ کو تفصیلاً بتانا چاہوں گی کہ ہمارے ملک میں ہندو سادھو نے کیا کیا گل کھلائے تھے۔ محمد موسیٰ 1905 میں ہمارے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جب 2 برس کے ہوئے تو ان کے سر سے والد محترم کا سایہ اٹھ گیا اور وہ اپنے نانا جی کے پاس چلے گئے اور 7 برس کی عمر میں اپنے بابا جی کے گاؤں آ گئے۔ ان کے مرحوم بابا نے ان کے ترکے میں کافی دولت چھوڑی ہوئی تھی، لیکن بابا جی موسیٰ کو اس دولت سے لگاؤ نہیں تھا۔ بابا جی کے والد جنوں اور بھوتوں کو قرآن پاک کا سبق پڑھاتے تھے اور بہت سے جن اس عظیم ہستی سے فارغ ہوئے تھے۔ بابا جی کے والد نے مرتے وقت ان سب چڑیلوں کو آزاد کر دیا تھا اور ان میں سے بہت سے جنوں اور چڑیلوں کو بابا جی کے والد پر اپنے اوپر کیے گئے ظلم اور جبر کا حساب لینا تھا۔ بابا جی کے والد کے مر جانے کے بعد انہوں نے میرے بابا اور دوسرے گھر والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بابا کی عمر اس وقت 20 سال کی ہوگی جب بابا جی نے حالات کو دیکھا کہ حالات بس سے باہر ہونے لگے ہیں، تو انہوں نے گھر والوں کو اس بہت بڑی مصیبت سے نکالنے کی تدابیر سوچی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھنا چاہا مگر اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ اس طرح بہت سے دن گزر جانے کے بعد بابا جی کے پاس ان کے والد کا شاگرد، جو بابا جی کے والد کی موت کی خبر سن کر آیا، وہ بابا جی سے انسان کی شکل میں ملنے آیا، لیکن بعد میں اس نے کہا، میں ایران کے بہت بڑے سامری جادوگر کے ہاتھوں قید ہوں۔ میں ایک جن ہوں اور میرا نام الوس ہے اور میں مسلمان ہوں، اور تمہارے باپ کی موت کی خبر سن کر بہت پریشان ہوا ہوں، لیکن اس سامری جادوگر کی قید میں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ الوس جن وہاں سے چلا گیا۔ بابا جی نے حالات کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس طرح میرے بابا جی عمر کے مراحل طے کرتے ہوئے 30 سال کی عمر کے تھے جب ان کے گھر میں بڑا دردناک واقعہ ہوا جس نے پورے گاؤں والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دراصل بابا جی کے والد نے جو چڑیلیں ماری تھی ان کی آتماؤں کو ختم نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر نہ جا سکی تھی اور وہ ان سے انتقام لے رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ ان کے گھر میں ہر طرف خون ہی خون بہنے لگا اور پورے گاؤں والوں نے اس حقائق کو جاننے کی کوشش کی مگر بے سود۔ کوئی خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ گاؤں والوں کو تہلا کر رکھ دیتا۔ اب میرے بابا نے اس علم کو جاننے کے لیے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی اور روانہ ہو گئے۔ ایک جنگل میں سے وہ گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک جھونپڑی پر گئی تو وہ اس کی طرف چل دیے۔ جھونپڑی بڑی بوسیدہ تھی اور اس کی خستہ حالی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بابا جی نے جھونپڑی کا جائزہ لیا تو ان کو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آئی۔ جب انہوں نے اندر دیکھا تو مارے حیرت کے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہیں آواز مسلسل آ رہی تھی، لیکن یہ آواز کس کی تھی وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یکدم وہ آواز بند ہو گئی اور اندر سے غیبی آواز آئی، آجا موسیٰ۔ اور بابا آواز سن کر ششدر رہ گئے کہ میرے نام کے بارے میں انہیں کیسے علم ہو گیا ہے اور کوئی یہاں نظر بھی نہیں آ رہا۔ بابا جی پسینے سے شرابور ہو گئے تھے اور اللہ کا نام لے کر جھونپڑے میں داخل ہو گئے۔ ایک دم وہاں پر ایک سبز چادر میں ملبوس، سفید داڑھی اور ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ایک بزرگ نظر آئے۔ بزرگ کے چہرے پر بہت خوشی کے آثار تھے۔ انہوں نے کہا، تو خود ہی چلا آیا ہے ورنہ میں تیرے گاؤں آ رہا تھا۔ مجھے تیرے اور تیرے گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہے۔ میں نے بابا جی کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان کے باپ کی کچھ شکتیاں مرتے وقت ان میں منتقل ہو گئی تھی، لیکن میرے بابا جی کو ان شکتیوں کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ بابا جی نے بزرگ بابا سے پوچھا، میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔
کہ آپ کون ہیں؟ مجھے اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ بزرگ بابا یہ بات سن کر مسکرا دیے اور ان کے چہرے سے روشنی کھلنے لگی۔ بابا جی نے کہا، جب تم 7 سال کی عمر کے تھے تو تم میرے گاؤں سے اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے گاؤں چلے گئے تھے۔ بابا جی نے اپنے ذہن میں سوچا اور جان گئے کہ یہ بزرگ میرے ماموں جی دین محمد ہیں، اور میں نے ان کو ماموں جی کہہ کر گلے سے لگا لیا اور بہت خوشی محسوس کی۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں نے ماموں کو گھر کے تمام حالات سے آگاہ کیا اور انہیں اپنے گھر جانے کو کہا تو انہوں نے کہا، بیٹا ہم ایسے نہیں تمہارے گھر جائیں گے، وہاں پر بہت بڑے بڑے جن اور چڑیلوں کا میلہ ہے اور وہ 10 دن تمہارے گھر میں آتے ہیں کوئی نہ کوئی نقصان کرنے کے لیے، لیکن باپ کی نورانی طاقت کی وجہ سے بچ جاتے ہو۔ تمہیں میرے ساتھ ایک چلا کر کے اپنے بابا جی کی طاقت دوبارہ سے حاصل کرنا ہوگی، تب تک تم اور میں ان سے مقابلے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں نے ماموں کو کہا مجھے جلد از جلد چلا کرنے کے لیے لے جائیں، تو بابا جی کو وہ ایک جنگل کی طرف لے کر چل پڑے اور راستے میں انہیں تمام بات سمجھا دیا۔ بابا جی نے اپنے گرد سندور سے حصار بنایا اور اپنے سامنے عنبر اور زعفران کی دھونی جلائی اور اپنے چلے میں مصروف ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ جنگل میں طوفان برپا ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا کہ اسرافیل نے قیامت برپا کرنے کے لیے سور پھونکا ہے۔ جنگل کے درخت ایسے جو رہے تھے کہ جیسے ڈانس کر رہے ہیں۔ یکایک آسمان پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور بہت بڑے اولے برسنے لگے، لیکن بابا جی اپنے چلے میں مصروف رہے۔ بابا جی چونکہ ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ایک بہت بڑے پتھر پر چلا کرنے میں مصروف تھے، اس نے ان پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم جنگل میں رونے کی اور سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ بابا جی ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن انہیں وہ بزرگ بابا کی غیب سے آواز سنائی دی، موسیٰ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تیرے کانوں اور نظر کا دھوکہ ہے، اپنے کام میں لگے رہو۔ جب صبح ہوئی تو بابا جی موسیٰ کا چلا ختم ہی ہونے والا تھا کہ اچانک ہی ان کی ماں جنگل میں روتی ہوئی آ رہی تھی۔ موسیٰ نے ماں کو اس حالت میں دیکھا، اٹھ کر ماں کی طرف جانے لگے، ایک دم اس کے پاؤں کو کسی نے جکڑ لیا اور بزرگ بابا کی آواز آئی، اے موسیٰ تیرے سامنے تیری ماں نہیں ہے، یہ اس کو مارو۔ جب بابا جی نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ چیخ کر بڑی بلا بن کر دور بھاگنے لگی۔ بابا جی اپنے دل کو تسلی دینے لگے اور چلے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں سورج کی کرنیں پھوٹنے لگی۔ بابا جی نے اپنے آپ کو حرارت محسوس کی اور عمل کو تیزی سے کرنے لگے۔ ایک طرف سے بزرگ بابا آ رہے تھے۔ بزرگ بابا کو دیکھ کر اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس کی نظر آسمان کی طرف تھی۔ اچانک آسمان سے ایک سرخ گولا بابا جی کے کانوں میں داخل ہو گیا۔ بزرگ بابا یہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ جو ہی وہ گولا بابا جی کے کانوں میں سے اندر چلا گیا تو بابا جی نے نیند سی محسوس کی اور بے ہوش ہو گئے۔ تو بزرگ بابا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے میرے بابا کو اٹھایا اور جھونپڑی کی طرف لے گئے اور ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ میرے بابا بے ہوشی سے اٹھے تو ان کے اندر عجیب سی طاقت آ گئی۔ اتنے میں دوپہر سے زیادہ وقت گزر گیا۔ بزرگ بابا نے میرے بابا موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ صبح تمہارے گاؤں جائیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے اور ان سب کا خاتمہ کریں گے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا، چڑیلوں نے تمہارے جانے کے بعد گاؤں والوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ 3-4 لڑکوں کو رات کو ہی قتل کر کے گھروں کی چھتوں پر پھینک دیا گیا ہے، اور وہ چڑیل ہمیں دھمکی دے کر گئی ہے کہ وہ اب گاؤں میں شیطان سے طاقت لے کر آئے گی اور پورے گاؤں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ بابا جی نے اپنے علم سے پتہ چلایا کہ وہ چڑیل ایران کے سامری جادوگر کی چیلی ہے اور جادوگر شیطان کی پجاری ہے، وہ بھی ضرور نقصان کرے گی۔ بابا جی نے آتے ہی سامری جادوگر اور چڑیل کو ختم کرنے کی تیاری کی۔ وہ رات کے وقت اپنے محسوس چلے میں مصروف تھے کہ اچانک چڑیل نے کہا، چھوکرے اگر اپنے اور اپنی ماں اور گاؤں کی خیر چاہتا ہے تو مجھے میری خوراک خون اور انسانی گوشت کھلاتا رہے، میں تیری بن کر رہوں گی، اور اگر تو نے میرے بارے میں کوئی چال چلی تو میں تیرے دوستوں کی طرح تیرا بھی حشر نشر کر دوں گی، اور سن اگر میری خوراک کل تک مجھے نہ مل سکی تو میں تیری ماں کو مار ڈالوں گی۔ یہ بات سن کر بابا جی دہشت میں آ گئے اور انہوں نے کہا، اے حرام زادی، میں تیرے اور اس سامری جادوگر کے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں خدا کو ماننے والا مسلمان ہوں، میں تمہیں تمہارا ہی گوشت کھلاؤں گا۔ اتنے میں چڑیل نے ایک خوفناک قہقہا لگایا اور چلی گئی۔
بابا نے اس کام کو جلدی جلدی کرنے کے لیے ترکیب تیار کی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر چاپ کرنے لگے۔ ادھر چڑیل نے سامری جادوگر کو بتا دیا، نوری بابا کے پورے موسیٰ نے تمہارے اور میرے تخت کو اجاڑنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے۔ سامری یہ سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور الوس جن کو حکم دیتے ہوئے کہا وہ اس موسیٰ کے پاس جائیں اور میرا ایک حکم ان کو سنا دیں کہ میں نے بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو زیر کیا ہے، تو میرے آگے ایک مکھی کے برابر ہے۔ میں تجھے مسل دوں گا، ورنہ اس سے باز آ جائے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ جادوگر بھی میرے بابا جی کی طاقت سے واقف نہیں تھا اور وہ طاقت بھی قرآنی طاقت تھی۔ الوس جن جو کہ پہلے سے ہی بابا جی کا خندر تھا، اس نے بابا جی سے کہا سامری نے آپ کے لیے بہت ہی غصے سے وعید سنائی ہے کہ اگر وہ باز آ جائے تو اچھا ہے۔ بابا جی نے الوس کو اپنے پاس رہنے کو کہا تو الوس جن نے انکار کر دیا اور کہا بابا جی میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ یہاں رہوں۔ اس جادوگر نے مجھے ایک انگوٹھی میں قید کیا ہوا ہے اور وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ حسب ضرورت مجھ سے کام لیتا ہے۔ میں اگر نہیں جاؤں گا تو وہ میری آتما کو جلا دے گا۔ ہاں آپ مجھے ایک طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ شمال کی جانب ایک سیاہ درختوں کی وحشت ناک جنگل ہے، اس میں ایک تابوت ہے، اس تابوت میں اس سامری کی آتما ہے۔ اگر آپ اس تابوت کو حاصل کر لو گے تو مجھے سامری جادوگر سے حاصل کر سکتے ہو، بلکہ اسے بھی ختم کر سکتے ہو۔ بابا جی کو یہ بات کہہ کر الوس جن غائب ہو گیا۔ الوس جن کی قید کا بابا جی کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے کل ہی کالے جنگل میں جانے کی تیاری کر لی اور بزرگ بابا کو ساتھ جانے کو کہا تو بابا نے انکار کر دیا۔ بابا جی میں نہیں جا سکتا، میں شدید بیمار ہوں۔ بابا جی نے اکیلے ہی رختے سفر باندھا اور چلے گئے۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے کہ بابا جی کو دور سے سیاہ جنگل دکھائی دیا۔ بابا جی کی خوشی کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے تیزی سے سفر جاری رکھا۔ رات آدھی ہو گئی تھی۔ بابا جی نے جنگل میں وسط میں چلے کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک حصار باندھ دیا اور عمل کرنے میں مصروف ہو گئے اور تیزی سے عمل کرتے رہے، لیکن انہیں تابوت نہ ملا۔ یکایک جنگل میں آندھی چلنے لگی اور جنگل کے درخت سانپوں کی طرح آپس میں لڑنے لگے۔ رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بابا جی نے اپنا کام تیز کر دیا۔ اچانک ماحول میں خاموشی چھا گئی تو ایک فضا میں اڑتا ہوا تابوت بابا جی کو نظر آیا۔ بابا جی نے تابوت کی طرف پھونک ماری تو تابوت بابا جی کے آگے آ کے گر گیا۔ بابا جی نے تھیلے سے ایک انگوٹھی نکالی اور تابوت جو کہ مکڑی کا بنا ہوا تھا، اس لیے بابا جی نے جلد ہی تابوت کو توڑ دیا اور اس سے ایک سیاہ دھواں برآمد ہوا۔ بابا جی نے پھونک ماری اور وہ دھواں جادوگر کی شکل میں آ گیا۔ بابا جی اس کو جلا دینا چاہتے تھے، لیکن اس نے جادوگر سے الوس کی آتما کو جادوگر سے آزاد کروانا تھا۔ بابا جی نے پھونک ماری تو وہ دھواں بن کر بابا جی کی انگوٹھی میں منتقل ہو گیا۔ بابا جی نے جنگل سے واپس آنے کا ارادہ کر لیا کہ آسمان پر ایک بلا سی اڑتی ہوئی بابا جی کے قدموں میں گر گئی۔ بابا جی نے اس سے کہا پیچھے ہٹ جا ناپاک۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جی کو کہنے لگا میں سامری جادوگر ہوں اور میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں آپ کی نورانی طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں۔ آپ میری روح کو آزاد کر دیں، آپ جیسے چاہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کہا وہ الوس جن کی آتما کو میرے حوالے کر دے۔ اس نے جلدی سے الوس جن کی روح کو بابا جی کے حوالے کر دیا۔ بابا جی نے الوس جن کو اپنے پاس بلا کر اسے بہت زیادہ چلے کروا کر ایک طاقتور بنا کر اس کی آتما اس کے حوالے کر دی اور اسے مستقل آزادی دے دی۔ الوس جن بابا جی کی اس رحمت کو دیکھ کر بابا جی کے غلام بن کر رہنے لگے۔ بابا جی کے دل کو بڑے نرم اور انسانیت اور مخلوق خدا سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے ایک بار چڑیل کو کچھ نہیں کہا اور نہ ہی چڑیل دوبارہ واپس آئی۔ چڑیل دراصل اس شیطان دیوتا کی پوجا کرتی تھی۔ اسے شیطان دیوتا سے طاقت حاصل کرنی تھی اور شیطان دیوتا نے اس کو بڑی شکتی دی تھی کہ وہ میرے بابا جی کا مقابلہ کر سکے۔ وہ میرے بابا جی کے مقابلے میں بالکل تیار تھی۔ اس نے بڑے بڑے چیلے کاٹے اور بڑے بڑے معصوم بچوں کی جان لی ہوئی تھی۔ ان کو ان کا بدلہ بھی دینا تھا۔ میرے بابا نے اپنے عمل کی مدد سے کہہ دیا کہ چڑیل نے ایک بستی سے ایک جوان لڑکی جو میرے بابا کی ہم عمر تھی اسے رات کو بے ہوش کر کے شیطان دیوتا کی بلی چڑھانے کے لیے شیطانی کھنڈو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بابا جی نے اپنی طاقتوں کو جمع کیا اور اس چڑیل کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ چڑیل کے ہاتھوں میں جو بے ہوش لڑکی تھی بہت ہی سندر تھی۔ وہ دل کو
کشش دینے والی تھی۔ میرے بابا نے اسے بچانے کے لیے رات کے وقت اس خونی چڑیل کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اچانک اس کے پاؤں کسی نے زمین سے پکڑ لیے۔ بابا جی نے اس طاقت کے بارے میں اس وقت علم لگایا تو انہیں علم سے پتہ چلا کہ اس چڑیل کا کام ہے۔ بابا جی نے اس وقت تمام طاقتوں کو جمع کر کے ایک ہمت سے پاؤں چھڑائے اور اس چڑیل کی ایک خوفناک چیخ نکلی اور دور جا گری۔ بابا جی نے الوس کو حاضر کیا اور اس کے ساتھ جنگ کرنے لگے، کیونکہ اب اس نے شیطانی طاقتیں حاصل کر لی تھی۔ اس لیے بابا جی نے الوس ان کو چلا کرنے کے حصار میں بٹھا دیا اور خود اس چڑیل کے ساتھ لڑنے لگے۔ بابا جی نے الوس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اگر میں مقابلہ کرتے ہوئے مر بھی جاؤں تو تم اپنی جگہ پر چلا کرتے رہنا۔ چڑیل بابا جی پر بڑے بڑے حملے کر رہی تھی اور بابا جی بکھر رہے تھے۔ پہلے ہی وار پر اس نے بابا جی کو زیر کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر الوس کے غصے سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا ضمیر کہہ رہا تھا کہ تیرے سامنے تیرا استاد مار کھا رہا ہے اور تو یوں خاموش بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ اس نے حصار سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن ان انجانی طاقت نے اوپر اٹھنے پر روکے رکھا اسے۔ اب باری میری بابا جی کی تھی۔ بابا جی نے اس پر پہلا وار کیا۔ اس کی ایک دردناک چیخ آسمان تک بلند ہو گئی۔ بابا جی کو اس پر پہلے ترس آ رہا تھا، لیکن اب کوئی بھی ترس نہیں تھا۔ دوسری طرف کوئی وہ خوبصورت چہرے والی خوبصورت لڑکی بے ہوش زندگی اور موت کی کشمکش سے بے خبر تھی۔ بابا جی کو علم تھا کہ یہ ایسے نہیں مرے گی، بلکہ اس کی جان کو ایک بہت بڑے بت میں داخل کیا گیا ہے، جو کہ خون آشام حویلی میں نیچے تہخانے میں پڑا ہوا ہے۔ بابا جی اسے ختم کرنے کی سوچ رہے تھے کہ الوس نے حصار توڑ دیا اور بھاگ کر باہر آ گیا۔ میرے بابا کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ اب الوس اور میرے بابا جی دونوں کو بڑا خطرہ تھا۔ یکدم الوس کو آگ نے گھیر لیا تھا اور وہ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ چڑیل نے کہکہا لگایا اور کہا، بڈھے، تیرا دوست تو مارا گیا ہے، اب تیری باری ہے۔ بڑے شوق اور طاقت سے مجھے ختم کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ بہتر ہے کہ سامری کی آتما کو میرے حوالے کر دو، نہیں تو تیرا بھی حشر نشر کر دوں گی۔ بابا جی نے کہا، خبیث کی اولاد، تیری ہمت ہے اتنی؟ میں تیری اور تیرے سامری کی موت ہوں۔ چڑیل غصے میں جل کر بولی، میں اس لڑکی کی بلی دے لوں، پھر دیکھنا کہ شیطان دیتا کی دی ہوئی شکتی سے میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میری بابا جی نے چڑیل سے کہا، یہ لڑکی میرے حوالے کر دو، نہیں تو میں تیرے سامری جادوگر کو گولی مار دوں گا اور اس کی آتما کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ اس کی گفتگو کو دیکھ کر وہ میرے بابا جی سے جلتی جلتی بام گئی کہ ان دونوں کو مار دینا ہی بہتر ہے۔ بابا جی نے یکدم ایک پھونک ماری تو اس چڑیل کے گلے میں ایک سنگل ڈل گئی اور وہ گرانے لگی اور وہ رو رو کر بابا جی کی منتیں کرنے لگی۔ بابا جی نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے قید کر لیا اور اس خون آشام حویلی کی طرف سفر کرنے لگے۔ 2 دن کے سفر کے بعد بابا جی کافی تھک گئے تھے اور ایک جگہ آرام کرنے کے لیے وہ سو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ الوس جن نے انہیں کہا کہ بابا جی، میں اگر آپ کی بات پر عمل کر لیتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، اور پھر رو کر کہنے لگا، بابا جی، اس جادوگر اور چڑیل کو زندہ نہ چھوڑنا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا، کہیں یہ کسی اور کو تکلیف نہ دے، یہ شیطان کی اولاد کسی کو تنگ کرے گی، اسے مت چھوڑنا۔ بابا جی یہ خواب دے کر ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور انہیں ختم کرنے کے لیے پہلے بابا جی نے ایک چلہ کرنے کے لیے پروگرام بنایا اور چلے میں مصروف ہو گئے۔ چلے کرنے کے دوران چڑیل بابا جی کی بڑی منتیں اور سماجتیں کرنے لگی۔ بابا جی نے دم کر کے اس پر پھونکا تو وہ دوڑتی ہوئی بھاگ گئی۔ بابا جی نے چلہ 3 دنوں میں ختم کیا اور اس حویلی کی طرف چل دیے اور اس کے اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوئے تو حویلی میں چمگادڑیں اڑنے لگی اور حویلی لرزنے لگی جیسے بونچال آ گیا ہو۔ بابا جی نے اس حویلی میں ایک کمرے کا تالا کھولا اور اس سے بدبو آ رہی تھی۔ کمرے کے اندر فرش پر ایک شیشے کی بوتل میں اس چڑیل کی آتما تھی۔ جیسے ہی بابا جی نے بوتل کو چھوا، یکایک چڑیل تڑپ کر بابا جی کے پاؤں میں گر گئی۔ بابا جی نے اسے ٹھوکر ماری اور کہا، ناپاک روح، دفع ہو جاؤ۔ وہ چیختی ہوئی دور جا گری۔ بابا جی جادوگر اور چڑیل کی آتماؤں کو ایک بٹی میں ڈال کر آ گئے اور خود ایک بڑے سے چلے میں مصروف ہو گئے۔ چلہ ختم کرنے کے بعد بابا جی نے چڑیل اور جادوگر کو دوبارہ حاضر کیا اور ان کی آتماؤں کو انہیں دیکھا اور پھر بٹی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی ان کی آتماؤں کو آگ نے پکڑا اور بابا جی نے دم بھر کر پھونک ماری تو ان کے جسم کو آگ لگنے لگی، وہاں پر خاک اڑنے لگی۔ بابا جی نے اس بے ہوش لڑکی کو ہوش میں لانے کے لیے بڑی کوشش کی،
आखिरकार उस लड़की को होश आ गया। बाबा जी ने कहा कि वो कहाँ से आई है, कौन से मुल्क में रहती है और वो कौन है। वो बोली, मैं बंगाल में रहती थी और हिंदू साधु ने मुझे बचपन से ही कैद किया हुआ था और ये चुड़ैल मुझे एक मंदिर से उठा कर लाई थी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं कि मेरे माँ बाप कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। मेरे बाबा जी ने अपनी माँ के हुक्म से उस बेयारो मददगार लड़की से शादी कर ली जिससे हमारी नस्लें कायम हुई थी। ये एक सच्ची